اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا، تو اس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے نماز کے آخر میں، اس کے بعد پھر دعا اور پھر سلام پڑھتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں درود شریف کے بارے میں کچھ مسائل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ درود شریف کے فضائل جو کہ احادیث میں بیان کیے گئے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود نازل فرمائے گا۔ نسائی کی روایت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 درودیں نازل فرمائے گا اور اس کی 10 خطائیں محو فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ در مختار میں بروایت اصبہانی انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ محو فرما دے گا۔ ترمذی میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے کچھ فارغ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ترمذی میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی ناک خاک میں ملے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے، اور اس کی ناک خاک میں ملے جس کو رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت سے پہلے چلا گیا، اور اس کی ناک خاک میں ملے جس نے ماں باپ دونوں ایک کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کیا۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بکثرت دعا مانگتا ہوں تو اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا، جو تم چاہو۔ عرض کی، چوتھائی؟ فرمایا، جو تم چاہو، اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ میں نے عرض کی، نصف؟ فرمایا، تم جو چاہو اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ میں نے عرض کی، 2/3؟ فرمایا، جو تم چاہو اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ میں نے عرض کی، تو کل درود ہی کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا، ایسا ہے تو اللہ تمہارے کاموں کی کفایت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، چڑھ نہیں سکتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اب کچھ ضروری مسائل بیان کرتے ہیں۔ عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور ہر جلسہ ذکر میں درود پاک پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے، اور اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر نام اقدس لیا یا سنا اور درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے۔ گاہک کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے درود شریف پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر کرے، یہ ناجائز ہے۔ یوں ہی کسی بڑے کو دیکھ کر درود شریف پڑھنا اس نیت سے کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے، اس کی تعظیم کو اٹھیں اور جگہ چھوڑیں، یہ ناجائز ہے۔ جہاں تک بھی ممکن ہو درود شریف پڑھنا مستحب ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ان جگہوں میں: روز جمعہ، شب جمعہ، صبح و شام، مسجد میں جاتے، مسجد سے نکلتے وقت، بوقت زیارت روزہ اطہر، صفا و مروہ پر، خطبہ میں، جواب اذان کے بعد، بوقت اقامت، دعا کے اول آخر بیچ میں، دعائے قنوت کے بعد، حج میں لبیک سے فارغ ہونے کے بعد، اجتماع و فراق کے وقت، وضو کرتے وقت، جب کوئی چیز بھول جائے اس وقت، واعظ کہنے اور پڑھنے اور پڑھانے کے وقت، خصوصاً حدیث شریف پڑھنے کے اول و آخر، فتویٰ لکھتے وقت، تصنیف کے وقت، نکاح اور منگنی، اور جب کوئی بڑا کام کرنا ہو۔ نام اقدس لکھے تو ضرور درود لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف لکھنا واجب ہے۔ اکثر لوگ آج کل درود شریف کے بدلے سلم یا عین میم یا صاد یا عین لکھتے ہیں، یہ ناجائز اور سخت حرام ہے۔ یوں ہی
رضی اللہ عنہ کی جگہ را اور ضاد لکھ دینا، رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی کی جگہ را اور خا لکھ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں لکھنا چاہیے۔ قاعدہ اخیرہ کے علاوہ فرض نماز میں درود شریف پڑھنا نہیں، اور نوافل کے قاعدہ اولی میں بھی مسنون ہے۔ درود کے بعد دعا پڑھنا یہ بھی نماز میں سنت ہے۔ دعا عربی زبان میں پڑھیں، غیر عربی میں دعا پڑھنا مکروہ ہے۔ اپنے اور اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے جبکہ مسلمان ہوں، اور تمام مومنین مومنات کے لیے دعا مانگیں، خاص اپنے لیے ہی نہ مانگیں۔ ماں باپ اور اساتذہ کے لیے مغفرت کی دعا حرام ہے، جبکہ کافر ہوں اور مر گئے ہوں تو دعائے مغفرت کو فقہا نے کفر تک لکھا ہے۔ ہاں اگر زندہ ہوں تو ان کے لیے ہدایت و توفیق کی دعا کر سکتے ہیں۔ محالات عادیہ و محالات شرعیہ کی دعا حرام ہے۔ وہ دعائیں کہ قرآن حدیث میں ہیں ان کے ساتھ دعا کرے، مگر عدیہ قرآنیہ بنیت قرآن اس موقع پر پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ قیام کے علاوہ نماز میں کسی جگہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں۔ نماز میں ایسی دعائیں جائز نہیں جن میں ایسے الفاظ ہوں جو آدمی ایک دوسرے سے کہا کرتا ہے، مثلا اللہم زوجنی۔ مناسب یہ ہے کہ نماز میں جو دعا یاد ہو وہ پڑھے، اور غیر نماز میں بہتر یہ ہے کہ جو دعا کرے وہ حفظ سے نہ ہو بلکہ وہ جو قلب میں حاضر ہو۔ مستحب ہے کہ آخر نماز میں بعد اذکار نماز یہ دعا پڑھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مقتدی کے تمام انتقالات امام کے ساتھ ساتھ ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، یہ سب سنت ہے۔ دائیں طرف سلام میں منہ اتنا پھیرے کہ دانہ رخسار دکھائی دے، اور بائیں میں بایاں علیکم السلام کہنا مکروہ ہے۔ یوں ہی آخر میں وبرکاتہ ملانا بھی نہ چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے، مگر دوسرا بنسبت پہلے کے کم آواز سے ہو۔ اگر پہلے بائیں طرف سلام پھیر دیا تو جب تک کلام نہ کیا ہو دوسرا دائیں طرف پھیر لے، پھر بائیں طرف سلام کے اعادہ کی حاجت نہیں، اور اگر پہلے میں کسی طرف منہ نہ پھیرا تو دوسرے میں بائیں طرف منہ کرے، اور اگر بائیں طرف سلام پھیرنا بھول گیا تو جب تک قبلہ کو پیٹ نہ ہو یا کلام نہ کیا ہو کہہ لے۔ امام نے جب سلام پھیرا تو وہ مقتدی بھی سلام پھیر دے جس کی کوئی رکعت نہ رہ گئی ہو، البتہ اگر اس نے تشہد پورا نہ کیا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا تو امام کا ساتھ نہ دے، بلکہ واجب ہے کہ تشہد پورا کر کے سلام پھیرے۔ امام کے سلام پھیر دینے سے مقتدی نماز سے باہر نہ ہوا جب تک کہ یہ خود بھی سلام نہ پھیرے، یہاں تک کہ اگر اس نے امام کے سلام کے بعد اور اپنے سلام سے بیشتر کہا لگایا تو وضو جاتا رہے گا۔ مقتدی کو امام سے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں، مگر بضرورت مثلا خوف حدث ہو، یا یہ کہ اندیشہ ہو آفتاب طلوع کر آئے گا یا جمعہ یا عیدین میں وقت ختم ہو جائے گا۔ پہلی بار لفظ سلام کہتے ہی امام نماز سے باہر ہو گیا، اگرچہ علیکم نہ کہا ہو اس وقت اگر کوئی شریک جماعت ہوا تو ابتدا صحیح نہ ہوئی، ہاں اگر سلام کے بعد سجدہ سہو کیا تو ابتدا صحیح ہو گئی۔ امام دان اسلام میں خطاب سے ان مقتدیوں کی نیت کرے جو دائیں طرف ہیں، اور بائیں سے بائیں طرف والوں کی نیت کرے، مگر عورت کی نیت نہ کرے اگرچہ شریک جماعت ہو۔ نیز دونوں سلاموں میں کرامن کاتبین اور ان ملائکہ کی نیت کرے جن کو اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر کیا، اور نیت میں کوئی عدد معین نہ کرے۔ مقتدی بھی ہر طرف کے اسلام میں اس طرف والے مقتدیوں اور ان ملائکہ کی نیت کرے، نیز جس طرف امام ہو اس طرف کے اسلام میں امام کی بھی نیت کرے۔ سلام کے بعد سنت یہ ہے کہ امام دانے بائیں کو انحراف کرے، اور دائیں طرف افضل ہے، اور مقتدیوں کی طرف بھی منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے جبکہ کوئی مقتدی اس کے سامنے نماز میں نہ ہو، اگرچہ پچھلی صف میں وہ نماز پڑھتا ہو۔ ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد مختصر دعاؤں پر اکتفا کرنا سنت ہے، زیادہ طویل دعا میں مشغول نہ ہو۔ فجر و عصر کے بعد اختیار ہے، جس قدر اذکار دعائیں وغیرہ پڑھنا چاہے پڑھے، مگر مقتدی اگر امام کے ساتھ مشغول بدعا نہ ہو
یعنی دعا میں شامل نہ ہوں اور ختم کے منتظر ہوں تو امام اس قدر طویل دعا نہ کرے کہ مقتدی گھبرا جائیں۔ سنتیں وہیں نہ پڑھے بلکہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہٹ کر پڑھے یا پھر گھر جا کے پڑھے۔ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں بعد فرض کلام نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ سنتیں ہو جائیں گے مگر ثواب کم ہوگا، اور سنتوں میں تاخیر کرنا بھی مکروہ ہے۔ یوں ہی بڑے بڑے وظائف و ادوار کی بھی اجازت نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد بلندی آفتاب تک، یعنی آفتاب کے سورج کے بلند ہونے تک وہیں بیٹھا رہے، کہ یہ سنت ہے۔